اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سورہ رحمان کی آیت نمبر 25 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس آیت کو اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سورہ رحمان کی یہ آیت نمبر 25، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں یہ جو آیت ہے، اس کو 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں اور جو اس کے بے شمار برکتیں ہیں ان کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ ہم ہر وقت اس میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، آپ کے گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں بہت زیادہ غربت آ چکی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 333 مرتبہ اس کا ورد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کے گھر کی جو مالی حالت ہے وہ بدل جائے گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس شخص کو اپنے لیے مائل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنی بات اگر آپ کسی سے منوانا چاہ رہے ہیں، تو صرف 3 مرتبہ ربکم تک اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کے اس بندے سے بات کرتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کی بات جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی، اس کو اہمیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرض نماز، کسی بھی نماز کے فرائض ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ ایک تسبیح اس آیت کی پڑھ لیتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا، کوئی بھی کام جو اٹکا ہوا ہے، جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے فوری آپ کو ملے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں، یہ سورۃ رحمان کی آیت ہے۔ سورہ رحمان کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا حسن و جمال سورۃ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، اس کو اگر آپ اپنی کسی بھی مشکل کے حل کے لیے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کی مشکلات دور ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پر جو چیز بھی مانگ لی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ محترم بھائیوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ یہ اقرار نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دیں گے اور ہمارے قبیلے کی طرف رخ کریں گے اور ہمارا ذبیحہ کھائیں گے اور ہمارے والی نماز پڑھیں گے، تو ان کے خون اور مال ہم پر حرام ہو جائیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کو وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے تمام دوستوں کی ہر جائز حاجات پورا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔
اور ان کی آخرت کی تنگی ختم فرما اور ان کی کمی پیشیاں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، خاتمہ ایمان پر فرما اور موت کی تکلیف سے نجات عطا فرما، قبر کے سوال جواب میں کامیابی عطا فرما۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔